سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء سے محبت کرنے والے اور بڑے ہی عاشق رسول بزرگ ہوئے ہیں، بادشاہ، اگر ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں جی ان کو نا تین باتوں میں بڑا اشکال سا تھا، پریشان رہا کرتے تھے، پتہ نہیں یہ تین باتیں سچی ہیں بھی کہ نہیں۔ ایک شک تھا کہ میں سلطان سبکتگین کا ہی بیٹا ہوں کہ نہیں، اور دوسرا شک یہ تھا کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، ہاؤ اٹ کین بی پاسبل، یہ کیسے پاسبل ہے۔ اور تیسری بات جس میں اشکال تھا، شک تھا، پریشان رہتے تھے، وہ یہ کہ بھئی روز قیامت، دا ڈے آف ججمنٹ، یہ لگایا جائے گا کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے جنت والے جنت میں چلے جائیں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں، تو یوم قیامت لگانے کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں بپا کیا جائے گا؟ یہ تین باتوں میں بڑا شک کیا کرتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ اب جو ہے وہ اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ چونکہ علماء سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، طلباء سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، رات کو شام کے وقت سیر کے لیے نکلے، تو ان دنوں سٹریٹ لائٹس تو ہوا نہیں کرتی تھی، ان کے کچھ خدام جو تھے وہ ساتھ تھے، اور اپنے کندھوں پہ کچھ روشنی، کچھ دیے جلا کر کے وہ بادشاہ سلامت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ ایک نوجوان ہے، وہ اپنے کمرے سے نکلتا ہے، ایک دکان پہ جاتا ہے، کتاب کھولتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، پھر واپس کمرے میں آ جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے نکلتا ہے، پھر دکان پہ جاتا ہے، وہاں لگا ہوا جو ہے وہ دیا جل رہا ہے، کوئی لیمپ جو بھی تھا، تو اس دیے کی روشنی میں جو ہے وہ کتاب دیکھ کے پھر واپس اپنے کمرے میں آ جاتا ہے۔ تو بڑا عجیب سا منظر تھا۔ بادشاہ سلامت جو ہیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس نوجوان کے پاس پہنچے، پوچھا بیٹا یہ کیا منظر چل رہا ہے، کہاں جاتے ہو، کیا پڑھتے ہو، کیا چکر کیا ہے، معاملہ کیا؟ وہ نوجوان کہنے لگا میں علم دین کا طالب علم ہوں اور میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، میرے پاس میرے کمرے کے اندر جو چراغ تھا اس میں سے تیل ختم ہو گیا، اور میں اتنا جو ہے وہ مالی طور پہ مستحکم نہیں کہ وہ تیل خرید سکوں، مجھے ایک خاص رقم ملتی ہے، اس رقم میں جو ہے وہ میں تیل خریدوں گا، مگر زیادہ تر میں پڑھنے والا معاملہ دن کی روشنی میں کر لیتا ہوں، مگر آج چونکہ میں نے کچھ زیادہ سبق یاد کرنا تھا، وہ جو سامنے ہندو کی دکان ہے نا، میں اس کی دکان پہ جلنے والے چراغ سے جا کر کے استفادہ کرتا ہوں، اور وہاں اس کی روشنی میں جو ہے وہ قرآن کی تفسیر پڑھ کے آ کے یاد کرتا ہوں، پھر اگلا جو ہے وہ سبق دیکھنے کے لیے وہاں چلا جاتا ہوں۔ تو سلطان محمود غزنوی جو ہیں وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگے کہ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ چلنے والوں کے پاس جو ہیں وہ لیمپ بھی جل رہے ہیں، دیے بھی جل رہے ہیں، اور میرے دین کا خدمتگار جو ہے وہ کسی ہندو کے جلائے ہوئے چراغ سے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر پڑھے، تو یہ میری غیرت جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی۔ کہا کہ اس طالب علم کے لیے جو ہے وہ جب تک یہ علم دین کی طلب میں لگا رہے گا، جب تک یہ علم دین حاصل کرتا رہے گا، اس کے تمام اخراجات جو ہیں وہ بادشاہ کے شاہی خزانے سے ادا کیے جائیں گے۔ اللہ، اخراجات کی بات کر رہے تھے نا کہ آج طلباء پہ خرچ کریں، آپ کے پاس مال ہے تو بہترین مصرف کیا ہے، مدارس ہیں، بہترین مصرف جو ہے علماء کی خدمت ہے، طلباء کی خدمت ہے، تو سنیں پھر طلباء کی خدمت کرنے والے پر عنایت مصطفیٰ کتنی ہوتی ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی جو ہیں وہ آج ایک طالب علم کی خدمت کر کے واپس آئے، اور رات کو سوئے تو میں قربان جاؤں ایسی نیند پر جس نیند میں حضور تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی رات پہ لاکھوں دن قربان ہو جائیں جس رات حضور تشریف لے آئے۔ بے شک، بے شک۔ اب رات کو خواب میں حضور تشریف لے آئے تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوہ ہے کہ آپ کو جوامع الکلمات عطا فرمائے گئے ہیں۔ جوامع الکلمات کیا ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو مگر پر دلیل ہو۔ حضور نے ایک ہی جملہ بولا اور سلطان محمود غزنوی کے تینوں سوالات کے جواب بھی عطا فرما دیے، اور ان کو جو ہے وہ خاص بشارت بھی عطا فرما دی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے خاص حضور کو عطا فرما رکھا کہ وہ کیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، عرب والوں کو بڑی فصاحت اور بلاغت پہ بڑا مان تھا نا، اپنی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے غیر عرب کو جو ہے وہ اجمی کہا کرتے تھے۔ اجمی کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ گونگا ہے، جو بول ہی نہیں سکتا۔ تو عرب لوگوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت پہ بڑا ناز تھا۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان
نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اعلیٰ حضرت. اور اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں, آپ کے سخن کے بارے میں, کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا سخن عطا فرمایا جس پہ کوئی اور سخن نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا, جس پہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا. پھر حضور نے جملہ کیا ارشاد فرمایا, میرے آقا فرمانے لگے اے سبتگین کے بیٹے. یہ شک تھا نا کہ میں بیٹا ہوں کہ نہیں. یہ ارشاد فرمایا اے سبتگین کے بیٹے, تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ بھی جواب ہو گیا. تو نے میرے وارث کی خدمت کی, کل بروز قیامت میں تجھے اپنی شفاعت عطا کروں گا. بروز قیامت کا بھی جملہ ساتھ آ گیا, یعنی ایک ہی جملے میں تینوں سوالوں کا جواب بھی عطا فرما دیا اور بروز قیامت اپنی شفاعت کی نوید بھی سنا دی. سبحان اللہ. کیا کیا تھا, عمل کیا کیا تھا سلطان محمود غزنوی نے؟ دین کے طالب علم کی خدمت کی تھی. خدمت کی تھی. اور یہ دین کے طالب علم کی خدمت پر اتنا اجر ملا تو خود عالم دین کو کتنا اجر ملتا ہوگا. دین کے طالب علم کی خدمت کرنے والے کو یہ مقام ملا ہے, تو دین کے عالم کی خدمت کرنے کا اللہ اللہ